اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل یا پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس کا میں نے مفہوم بیان کیا تھا، اور اس کے ضمن کے اندر میں نے اخلاق و صالحین کے متعلق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اخلاق کیسے ہوتا ہے۔ تو میری طبیعت کے اندر تھا کہ ایک دو باتیں اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کر دی جائیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر ویڈیو طویل ہو جائے گی، تو آج دو باتیں اسی کے ساتھ میں اور ایڈ کرتا ہوں، یہی سمجھنے کہ وہ جو گفتگو میں نے کی تھی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو اخلاق و صالحین کے متعلق میں دو باتیں آج اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، آپ اپنے قلم کے ساتھ حدیث پاک لکھا کرتے تھے۔ تو ایک زمانے کے اندر اس طرح ہوا کہ آپ کا قلم ٹوٹ گیا۔ جب آپ کا قلم ٹوٹا تو آپ نے اپنے ایک دوست سے قلم ادھار لیا، اس کے ساتھ حدیث لکھنا شروع کی۔ تو ہجرت کا زمانہ آیا، آپ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے مرو کے علاقے کی طرف آپ نے ہجرت کی تھی، آپ چلے گئے وہاں پر۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے حدیث پاک لکھ رہے تھے کہ آپ کو خیال آیا، اس قلم کے اوپر نگاہ پڑی کہ یہ قلم تو وہ ہے کہ جو میں نے اپنے فلاں دوست سے ادھار لیا تھا۔ تو پھر اس مرو سے پھر شام تک کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ آپ پیدل طے کر کے آئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس زمانے کے اندر جو موجودہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، آج سے 1200 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، ریگستانی ایریا ہے وہ سارا عرب کا۔ تو پیدل آپ نے سفر طے کیا، پھر آپ شام تک واپس آئے، صرف ایک قلم واپس کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اخلاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا داب الصالحین ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے کہ آج میں اور آپ بھی سفر کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہمارے سفر کسی شخص کو حق دینے کے لیے ہوتے ہیں یا حق چھیننے کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم آگے پیچھے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لوگوں کے حق دبانے کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کے حق واپس کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا طریقہ یہ ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کو ان کو حقوق دو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہیں، تمہارے باپ بہن ہیں، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے حقوق واپس کرو۔ اپنی بیٹیوں کے ان کو حقوق دو، اولاد کو ان کے حقوق دو، پڑوسیوں کو ان کے حقوق عطا کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک بات ہو گئی، ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں، بس اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ غالباً محبوب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں فوائد الفواد کے اندر، ابو عثمان مغربی، آپ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک دیگ پکایا کرتے تھے نا سبزی کی، تو اس کو جا کر بازار کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ آتے آپ ان کے اوپر وہ کھانا بیچتے تھے، یہ آپ کی معیشت تھی، یہ آپ کا کاروبار روزگار تھا۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ ایک شخص آیا تو اس کے پاس کھوٹا سکہ تھا، تو اس نے کھوٹا سکہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھ لیا، اس بندے کو کھانا دے دیا۔ اب وہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، یہ بھی کریکٹ الفاظ نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ اپنے گھر جاتا ہے، اس نے سوچا میں تو بابے کو کھوٹا سکہ دیا ہوں بزرگوں کو، تو دوسرے دن جان بوجھ کر اس نے کھوٹا سکہ دیا۔ آپ نے پھر بھی دیکھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، آپ نے پھر بھی جیب کے اندر رکھ لیا۔ کرتے کرتے پورے شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس بابے کو کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لہذا جو شریر قسم کے لوگ تھے، مفسد فسادی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جان بوجھ کر کھوٹے سکے دینے شروع کر دی۔ آپ کھوٹے سکے لیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے یہ سکے کھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو اپنی جیب کے اندر رکھ لیا کرتے تھے، اور وہ جو لوگ آتے تھے ان کو کھانا دے دیا کرتے تھے۔ کرتے کرتے آپ کی پوری عمر اس طرح گزر گئی۔ آپ نے اس طرح کی ہے کہ جب وقت وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگے، پاک پروردگار، پوری زندگی لوگ مجھے کھوٹے سکے دیتے رہے، لیکن اے پاک پروردگار، میں ان کو کھرا سمجھ کے قبول کرتا رہا، اور لوگوں کو ان کا جو میرا کاروبار تھا، کھانا پینا، میں ان کو دیتا رہا۔ یا اللہ، میں کھوٹے سکے کھرے سمجھ کے قبول کرتا رہا۔ اے پاک پروردگار، آج میری بھی تیری بارگاہ کے اندر دعا ہے، یا اللہ کہ میرے کھوٹے اعمال کو کھرا سمجھ کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے طریقے ہیں۔ معاف کرتے ہیں، کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ،
ہم معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑتے ہیں. تم نے زیادتی کی، تم نے برائی کی، ہم اس کے بدلے اچھائی کریں گے. تو میری دو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اوپر بھی. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں جس زمانے کے اندر دریا شریف حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا، تو آپ مجھے بار بار دن کے اندر تقریباً 10 مرتبہ یہ بات کہا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ دین حقوق العباد کے اوپر اللہ تعالیٰ دین حقوق العباد کے اوپر اتنا زور نہیں دیتا جتنا دین حقوق اللہ کے اوپر اتنا زور نہیں دیتا، دین حقوق اللہ کے اوپر اتنا زور نہیں دیتا جتنا حقوق العباد کے اوپر زور دیتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین اس بات کے اوپر زور دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق بندہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے جب تک بندہ خود نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور بندے کون ہیں؟ ہماری اپنی فیملی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے ساتھی، ہمارے پڑوسی ہیں. تو ان کے جو حقوق ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ادا کریں. بیٹیوں کے حقوق ادا کریں، بہنوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے حقوق ادا کریں. بس آخری بات میں مجھے یاد آ گئی، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات گرامی ہے، آپ ایک دن مسجد کے اندر داخل ہوئے نا، مسجد کے اندر تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا. وہ کسی شخص کو اس نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کی تعریفیں اس بندے نے شروع کر دی، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا پیارا بندہ ہے، بڑا اچھا انسان ہے. اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑے جلالی تھے نا. بسم اللہ، بڑی جلالی ان کی طبیعت تھی. تو آپ نے فوراً دورہ اٹھا لیا، آپ نے کہا تم نے اس کی تعریف کیوں کی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کوئی لین دین ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا. فرمایا پھر صرف سجدے کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو اچھا کہہ رہے ہو؟ یہ روایت موجود ہے سنن دارمی کے اندر. تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول سے کیا ثابت ہوا کہ دینداری کی پہچان داڑھیوں سے نہیں ہوتی، دینداری کی پہچان اماموں سے نہیں ہوتی، جبوں کبوں سے نہیں ہوتی، دینداری کی پہچان ہوتی ہے لین دین سے. کہ جس بندے کے ساتھ تم لین دین کرو، کاروبار کرو، اس وقت اس کے اخلاق کھلتے ہیں. اب یہاں پر میں گھر کے اندر بیٹھوں، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کے پاس جاؤں تو اچھے اخلاق سے ہی ملیں گے نا. تو اس وقت تم آپ فیصلہ میرے متعلق بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کے متعلق بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. ہاں میرے ساتھ آپ سفر کریں تب پتہ چلے، میرے ساتھ آپ کاروبار کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ لین دین میں کیسا ہے، تب دینداری کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول سے یہی ثابت ہوتا ہے، دینداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ ساتھ معاملات کریں. تو یاد رکھو مسلمانی کی پہچان کیا ہے؟ معاملات ہیں. مسلمانی کی پہچان نماز، روزہ یا مذہبی رسومات ادا کرنا نہیں ہے، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں. انسان کا اخلاق، میں اتفاق کی بات ہے، چلو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. میرا کل یا پرسوں مجھے اب یاد نہیں، بینک جانا ہوا تو بڑے اچھے بڑی خوبصورت داڑھی والے لوگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ملک کے اندر یہ کرونا وائرس کا جو معاملہ چلا ہوا ہے تو تھوڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے. وہ بینک کے اندر ایک آدمی داخل ہوتا ہے، ماسک پہننا پڑتا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ لائن کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے فاصلہ رکھ کے. تو وہاں پر بڑے میں جان پہچان میں لوگ، بڑی خوبصورت ان کی سفید داڑیاں، سفید ٹوپیاں. لیکن کل ان کے اخلاق میرے سامنے، میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی دیر انتظار کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا، تم پیچھے ہٹو، میرا نمبر ہے، میں یہ کروں گا، تم پیچھے آئے ہو، تم تو اتنی دیر، میں اتنی دیر سے، میں صبح سے بیٹھا ہوں. تو یار کیا ہوا، بندہ بزرگ کو پہلے آگے کر دیتا ہے، ان کو کہتا ہے آپ آگے چلے جائیں، میں پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں، 2 منٹ دیر سے، گھنٹہ دیر سے، کیا ہوتا ہے اس معاملے سے. تو وہاں پر کل بہت سارے معاملات، یوں سمجھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول کی تفسیر کل میرے اوپر ظاہر ہوئی ہے. تو بینک کے اندر میں نے بیٹھے ان لوگوں کو دیکھا کہ صرف اپنی نمبر باری لینے کے لیے وہ کتنا تڑپ رہے تھے، اور کتنا اپنی نہ دوستیوں کا خیال تھا، نہ بزرگی کا خیال تھا، نہ رشتہ داری کا خیال تھا، نہ کوئی قومی اخلاق کا، نہ کوئی قومی ذمہ داری، نہ ریاستی، مطلب آپ یوں سمجھیں سارے معاملات انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے. تو اب بات طویل ہو گئی، ہم پھر پیچھے چلتے ہیں اپنی بات کی طرف. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو طریقہ ہے، صالحین اچھے لوگوں کا جو طریقہ ہے، وہ معاف کر دینا ہے، وہ معاف کر دینا ہے، وہ قربانی دینا ہے، وہ اثار کرنا ہے، اپنی باری دوسرے کے اوپر قربان کرنا ہے، دوسرے کی خاطر قربان کرنا ہے، معاملات لوگوں کے ساتھ ستھرے رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے. نماز روزے کا ہم جو حال کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اس کی کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی فرمائیں گے. لیکن بندوں کے جو معاملات ہیں یہ ہمیں کلیئر رکھنے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.